مریم نواز کا ایک بڑا ہی زوردار بیان ہے، اس کو بھی سنتے ہیں، پھر آپ سے دونوں سے اس کے اوپر رائے بھی لیتے ہیں۔ دکھائیے گا جی کیا کہا ہے۔ یہ بتا دیں کہ پشاور کا جلسہ پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ آ رہا ہے، کیا اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ اب جرنیلوں کا نام لیا جائے گا یا اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ یوز کیا جائے گا؟ نہیں، نام تو پہلے ہی لیا جا رہا ہے۔ جو لوگ نام لے رہے ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے، جو نام لیے بغیر بات کر رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہے وہ کس کی بات کر رہے ہیں، اور عوام کو بھی پتہ ہے کس کی بات۔ اب پالیسی کیا ہوگی؟ پالیسی یہی ہے جو چل رہی ہے۔ سی جی آئی ایس پی آر نے خود بتایا کہ ان کے چند افسران امپلسز پہ ایکٹ کرتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، اوور زیلس ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اس سے تو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ سب ایک پیج پہ وہاں بھی نہیں۔ سب انہوں نے کہا کہ جو آئی ایس پی آر کا بیان آیا جس میں کراچی والا واقعہ، جس کے اندر ان کے سیکٹر کمانڈرز 2 تھے، بریگیڈیئر لیول کے افسر جن کو فارغ کیا گیا، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے جذباتی انداز میں ایکٹ کیا، اور اس پریس سٹیٹمنٹ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سب ایک پیج پہ نہیں ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ ویسے نہ دی جائے فوج کے لیے تو مناسب ہوتا ہے، کیونکہ فوج کے اندر ڈویژنز کریٹ کرنا ہمارے پاکستان کے مفاد میں نہیں جاتا۔ فوج کا رول پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو زوردار طریقے سے کویسچن کریں، لیکن یہ ڈویژنز کو ہوا دینا نقصان کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ عثمان پہلے آپ اس پہ ریئیکٹ ندیم میرے سے پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے انسٹیٹیوشنز کو ملک صاحب اس طرح ڈبیٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ تو اس انسٹیٹیوشن میں ڈویژن چاہتے ہیں، اس لیے ڈویژن کی بات کرتے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ بہتر ہوتا، ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا تھا کہ اس انسٹیٹیوشن میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، ہم سب ایک پیج میں کیٹاگوریکلی انہوں نے پریس کانفرنس میں اسی سوال کا جواب دیا۔ تو یہ اس کو نتھی کرنا چاہ رہی ہیں کہ جی وہ ایموشنل ہو کے جذبات میں آ کے وہاں ان آفیسرز نے جو بھی سٹیپس لیے، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی محب وطن پاکستانی، میں انسٹیٹیوشن کی یا فوج کی بات نہیں کرتا ہوں، مل صاحب، قائد اعظم کے مزار پر جو ان کی شان میں گستاخی کی گئی، جو وہاں بحرونتی گئی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ وہ تو اس کے بڑا ایشو ہے، لیکن یہ والا سٹیٹمنٹ یہ کچھ ریڈ لائن ہے، میرے خیال ہے ہمیں کراس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے اگر عرب سپرنگ والا ماڈل دیکھا ہو تو عرب سپرنگ کے ماڈل کے اندر کیوس کریٹ کیا گیا تھا نا، تو ہمیں اس کیوس سے اگر بچنا ہے تو اس والے سٹیٹمنٹ سے جہاں یہ کہا جائے کہ فوج کے اندر تقسیم ہے اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، وہ تو یہ تو محمد زبیر صاحب کا کام ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب تا یات نحل ہو چکے ہیں، پاکستان کی پالیٹکس میں ان کے دروازے بند ہو چکے ہیں، تو باقیوں کو تو پالیٹکس کرنے دیں، باقیوں کو تو جمہوریت کو لے کے آگے بڑھنے دیں۔ یہ تو ایسے بیانات سے جمہوریت لپیٹنا چاہتے ہیں، یہ تو ان کا مشن لگ رہا ہے۔ کبھی پارلیمنٹ میں ایسا سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، کبھی جلسوں میں دیتے ہیں۔ تو جو بات ابھی وہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو رکنا نہیں ہے، یہ تو بیانات ابھی چلنے ہیں، ہمارا وہی بیانیہ ہے۔ اور ایک دیکھیں، یہ خود بھی کنفیوزڈ ہیں۔ چند روز قبل آپ نے دیکھا انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا جی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو سکتی ہے۔ اب جو آپ یہ دکھا رہے ہیں، مجھے امید ہے یہ اس کے بعد کا ان کا بیانیہ یہ ابھی تو ریسنٹ بیانیہ میں پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نام لیں گے، ہم اداروں کو ٹارگٹ کریں گے۔